بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے اللہ کی رضا کے لیے نیت درست کیجیے۔ صاحب کتاب ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العارفی لکھتے ہیں، میں بعض افراد کی صحبت میں کئی سال رہا اور ان کے طرز عمل اور طریقۂ تعامل پر غور کرتا رہا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے انہیں کبھی رسمی طور پر بھی مسکراتے یا ہنستے ہوئے دیکھا ہو۔ میں سمجھا کہ یہ شاید ان کی فطرت کا حصہ ہے جسے تبدیل کرنے کی وہ سکت نہیں رکھتے، لیکن میں نے ان افراد کو چند مخصوص مواقع پر انتہائی خاص لوگوں سے، بالخصوص دولت مند افراد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے اور ان کے سامنے لطافتیں بکھیرتے دیکھا۔ تب جا کر مجھے ادراک ہوا کہ وہ یہ طرز عمل خاص مصلحتوں کے پیش نظر اختیار کرتے ہیں، یوں وہ اللہ کے ہاں بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک ایماندار انسان صرف اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر سب لوگوں کے ساتھ یکساں حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اس کا یہ کریکٹر نہ کسی دنیاوی منفعت کے لیے ہوتا ہے اور نہ کسی وقتی مادی فائدے کی خاطر۔ وہ جیسا برتاؤ ایک مالدار شخص سے کرتا ہے، ویسا ہی برتاؤ نادر شخص سے کرتا ہے۔ سڑک پر جھاڑو لگانے والے خاکروب کے لیے بھی وہ احترام کے وہی جذبات رکھتا ہے جو کسی اونچے ادارے کے ڈائریکٹر کے لیے رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ اسلام نے انسان ہونے کے ناطے تمام انسانوں کو یکساں حقوق کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ دیگر مذاہب و ادیان پر اسلام کی برتری کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میرے محبوب ترین اور نزدیک ترین لوگوں میں تمہارے وہ افراد بھی شامل ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ قبیلہ عبد القیس کے زخم خوردہ آدمی اشج سے آپ نے کہا تھا، آپ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔ وہ دو خصلتیں کیا تھیں؟ رات کا قیام یا دن کے روزے؟ نہیں۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا، تحمل اور ٹھہراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ اکثر لوگ کس چیز کے سبب جنت میں جائیں گے؟ آپ نے جواب دیا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمنین میں سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو نرم پہلو ہیں، جو دوسروں کو مانوس بناتے اور خود ان کے مانوس بنتے ہیں، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ مانوس بنے اور نہ مانوس بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں کوئی شے حسن اخلاق سے بڑھ کر وزنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آدمی اپنے حسن اخلاق کی بدولت رات کو ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور دن کو ہمیشہ روزے رکھنے والے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک روز ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی آخرت اور اس میں اللہ کی تیار کردہ نعمتوں کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ ام المؤمنین نے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول، ایک عورت کے دنیا میں دو شوہر ہوں، عورت اور وہ دونوں جنت میں چلے جائیں تو وہ عورت ان میں سے کس کے لیے ملے گی؟ فرمایا، وہ اس شوہر کو ملے گی جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا۔ اس پر ام سلمہ کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دیکھی تو فرمایا، ام سلمہ، دنیا و آخرت کی بھلائیاں حسن اخلاق کو حاصل ہیں۔ جی ہاں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ آدمی کے حسن اخلاق کی بدولت سب لوگ اس سے محبت کرنے لگیں، اور آخرت کی بھلائی سے مراد اجر عظیم ہے۔ انسان کیسا ہی اعمال صالحہ پر کاربند ہو، بد اخلاق ہو تو سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے اور نیکی کے دیگر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے اور اپنے پڑوسی سے زبان درازی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگ میں ہے۔
حسن اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے۔ آپ سب سے بڑھ کر عزت دار، شجاع اور متحمل مزاج تھے۔ آپ باپردہ کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ آپ صادق و امین تھے۔ ان اوصاف کی شہادت مؤمنوں سے پہلے کافروں نے اور صلحاء سے قبل فاسقوں نے دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کہ پہلی بار وحی نازل ہوئی اور انہوں نے آپ کی بدلتی حالت کو دیکھا تو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری جوڑتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادر کو کما کر دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصائب زمانہ پر لوگوں کی امداد کرتے ہیں، سچ بولتے اور امانت ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جسے قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ تو واقعتاً خلق عظیم پر فائز ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ جی ہاں، قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھائی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے، امیر فقیر، عوام و خواص سب سے اچھائی کی۔ جب آپ نے یہ ارشاد سماعت کیا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، پس معاف کرو اور درگزر کرو، آپ نے معاف کیا اور درگزر سے کام لیا۔ جب آپ کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، آپ نے اپنی گفتگو میں بہترین الفاظ استعمال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مقتدیٰ ہیں۔ آپ کا راستہ ہی ہمارا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی بھلائی اور اصلاح کرتے ہوئے گزار دی۔ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کی، نہ دن دیکھا نہ رات کی پرواہ کی، ظلم و ستم برداشت کیا، ہر قسم کی راحت و آسائش تج دی۔ آپ کسل مندی، سستی اور مایوسی کے الفاظ سے ناواقف تھے۔ تمام عمر اسی جد و جہد میں بتا دی، یہاں تک کہ ہڈیوں پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حالت بیان کرتی ہیں۔ کبر سنی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ روح بلند ہو تو اس کی بلندی کو پانے کے لیے جسم کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ حسن اخلاق اپنا کر اس پر کاربند رہنے کے شوق کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی، الہی جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی، سیرت بھی اچھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، الہی مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور مجھ سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی مجھ سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دعوت اسلام کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی پیروی کریں، تاکہ اسلام سے ناواقف افراد اس کی حقیقت جان کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ نیت درست کیجیے تاکہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ عبادت کا درجہ حاصل کر سکے۔